السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ پس جس دن واقع ہونے والی آسمان پھٹ جائے گا، پس وہ اس دن ہوا ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور اٹھائے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے، جس دن کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہ رہے گی۔ پس وہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ کہے گا یہ ہے میرا نامہ اعمال، پس اس کو پڑھ لو، میں بے شک یقین کرتا تھا مجھے حساب ملے گا۔ وہ من پسند زندگی میں ہوگا، وہ عالی شان باغات میں ہوں گا جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، اور کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کے ساتھ اس وجہ سے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیا تھا۔ اور وہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پس وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے نامہ اعمال نہ ملتا اور میں نہیں جانتا تھا کہ حساب ہوگا، ہائے کاش وہ میرے لیے فیصلہ کن وقت ہوتا، نہ میرے لیے میرا مال کام آیا اور ہلاک ہو گئی میری حکومت، اور اس سے کہا جائے گا پکڑو اس کو،
جھگڑو اس کو اور پھر اس کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جاؤ، اور پھر اس کو جگڑ دو زنجیر میں جس کی لمبائی جو ہوگی وہ 70 گز ہوگی، پس اس کو اس میں پرو دیا جائے گا۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ جو بڑے ہیں ان کو نہیں مانتا تھا اور نہیں ترغیب دیتا تھا مسکین کے کھانے کی، بس آج اس کے لیے کوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کھانا ہے مگر جو بچا ہوا ہے دھونے کے بعد، نہیں اس کو کھائیں گے مگر گنہگار لوگ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ یہ 29ویں پارے کی صورت مبارکہ ہے، دوسری صورت مبارکہ، اس کو صورت الحاقہ کہا جاتا ہے، اور یہ پہلا رکوع ہے اس کا، اور اس کی یہ آیات ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا تذکرہ کیا ہے جس کو یوم الحساب کہا جاتا ہے، اور جس کو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے دین والے دن کا، یعنی جزا اور سزا والے دن کا۔ اس دن کو یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن حساب و کتاب ہونا ہے، اور اس دن کا نام الحاقہ بھی ہے۔ قرآن مجید کی یہ صورت مبارکہ، اس کی ابتدا اس کو اندر یہ بیان فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس دن کا نام جو ہے وہ قیامت ہے۔ اس دن کچھ لوگوں کے لیے خوشی ہوگی اور کچھ لوگوں کے لیے اس دن جو ہے وہ غمی ہوگی۔ جو کامیاب لوگ ہیں وہ اس دن حقیقی خوشی کے اندر ہوں گے، اور جو ناکام لوگ ہیں اس دن پشیمانی کے اندر ہوں گے۔ قرآن مجید نے اس دن کا نقشہ اسی طرح کھینچا ہے جس طرح کہ ہمارے اس دنیا کے اندر کامیابی ہوتی ہے اور ناکامی ہوتی ہے، اور پھر خوشی ہوتی ہے اور غمی ہوتی ہے اس دنیا کے اندر، تو آخرت کے اندر بھی اس طرح قرآن مجید نے سمجھانے کے لیے بندوں کو یہ طریقہ اپنایا کہ یہ دنیا والا طریقہ اگر اس طریقے کے ساتھ بندے کو سمجھایا جائے گا تو اس کے لیے سمجھنے کے لحاظ سے یہ زیادہ آسان ہے۔ دنیا کے اندر جو غمی اور خوشی ہے وہ عارضی ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی انسان اس کے لیے کوئی خوشی آئی ہے تو وہ ہمیشہ رہی ہو، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کے لیے کوئی پریشانی آئی ہو وہ ہمیشہ رہی ہو۔ یہ دنیا جس طرح عارضی ہے، اس کی غمی اور خوشی بھی عارضی ہے۔ حقیقی خوشی وہ آخرت کی ہے اور حقیقی غمی آخرت کی ہے، اس کے بعد کوئی خوشی نہیں، اور حقیقی خوشی وہ ہے کہ اس خوشی کے بعد کوئی غمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو تلاش کرتا ہے، لیکن آج تک اس دنیا کے اندر وہ چیزیں کسی کو نہیں ملی ہیں۔ ان میں سے آدمی تلاش کرتا ہے مجھے صحت مل جائے۔ کوئی ایسا انسان چاہے جتنا مرضی کھانے والا ہو، عمدہ کھانے والا ہو، مناسب کھانے والا ہو، بڑی ورزش کرنے والا ہو اور صحت کا خیال رکھنے والا ہو، دنیا کے اندر آج تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ اس انسان کو کوئی تکلیف اور بیماری لاحق نہ ہوئی ہو، کبھی بھی وہ کسی تکلیف کے اندر اور بیماری کے اندر مبتلا نہ ہوا ہو۔ تو گویا کہ یہاں کی صحت عارضی صحت ہے۔ کتنے بڑے صحت مند لوگ ہوتے ہیں، بندے ڈرتے ہیں جوانی جائے گی پھر بڑھاپا آئے گا، بیماریاں آئیں گی۔ لوگ جوانی کے اندر بیماریوں میں اچانک کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اچانک پتہ چلا کہ وہ خوفناک قسم کی بیماری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ سلسلہ آگے کا شروع ہو گیا۔
دنیا کے اندر یہ صحت یہ عارضی صحت ہے، ہمیشہ کی صحت نہیں، حقیقی صحت نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس صحت ہے تو وہ ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو کتنے نوجوان ہیں جن کو ہم نے خود اٹھایا اور قبرستان میں پہنچایا، پھر ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ وہ صحت مند تھے، وہ کم عمر تھے، وہ جوان تھے، لیکن ہم نے ان کو اس دنیا سے رخصت کیا اور خود کندھوں پر اٹھا کر شہر خموشہ کے اندر اس کو پہنچایا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، ہر بندہ اس دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے میں ہمیشہ خوش رہوں، مجھے کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی اور میرے لیے کوئی تکلیف میرے کوئی چیز جو تکلیف کا باعث ہو مجھے یہ پیش نہ آئے۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ کسی کو اس انسان کو کوئی تکلیف نہ آئے اور وہ انسان اس کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو اور اس کی ساری کی ساری زندگی اور وہ ہمیشہ کے لیے خوشی کے ساتھ رہا ہو۔ دنیا کے اندر نہ صحت ہمیشہ کی ہے اور دنیا کی نہ خوشی ہمیشہ کی خوشی ہے، اس لیے کہ اس خوشی کے بعد غم آتے ہیں اور غم کے بعد خوشی آتی ہیں۔ یہ سلسلہ دنیا کا غم اور خوشی کے ساتھ ملا جلا سلسلہ ہے اور یہ دنیا پھر آگے چل رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے کہ میں جوان رہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی جوانی کے اندر یہ سمجھتے نہیں تھے کہ کبھی یہ جائے گی، اور پھر جب چلی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں لیت الشباب یعود، ہائے کاش میرے وہ دن جوانی والے واپس آ جائیں جب میرے کالے بال تھے اور میں کڑیل جوان تھا اور میرا جسم بالکل سیدھا تھا اور میرے ہاتھوں کے اندر طاقت تھی اور قوت تھی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری جوانی رہے گی اور ہمیشہ میں جوان رہوں گا۔ یہ بوڑھے بوڑھے جو نظر آتے ہیں ذرا ان سے پوچھو کہ ان کی جوانی کا زمانہ کیسا گزرا ہے۔ بعض بوڑھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کھنڈرات بتاتے ہیں کہ یہ عمارت بہت عظیم تھی۔ یہ جو اس زمانے کے اندر یہ 70-80 سال کا بزرگ اس طرح ہے تو یہ جوانی کا زمانہ 30-35-40 سال اس زمانے کے اندر یہ کس طرح طاقت والا اور قوت والا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بندہ یہ چاہتا ہے اس دنیا کے اندر میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن آج تک دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں نے جوان رہنا ہے اور مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہاں اگر جوانی میں چلے جائے تو پھر الگ بات ہے، وگرنہ جتنے جوان آدمی ہیں یا جتنے بوڑھے آدمی ہیں ان پر جوانی کا زمانہ گزرا ہے اور جتنے جوان آدمی ہیں ان پر بڑھاپے والا زمانہ آنا ہے، انسان کی خواہش ہے۔ لیکن آج تک ہمیشہ کی جوانی اس دنیا کے اندر کسی کو نہیں ملی اور قیامت تک نہیں ملے گی۔ چوتھی چیز انسان یہ چاہتا ہے میں زندہ رہوں اور مجھے ساری خوشیاں مل جائیں، بچوں کی، بچیوں کی، پوتوں کی، پوتیوں کی، میں ساری خوشیوں کو سمیٹ لوں اور میں خوشیوں کے ساتھ زندہ رہوں۔ بڑے پروگرام ہوتے ہیں بیٹے کا، بیٹی کا، یہ پوتوں پوتیوں کے، یہ میرے پروگرام ہوں گے، یہ سلسلے ہوں گے اور میرے لیے زندگی ہو، میں اور یہ کروں گا وہ کروں گا، بھاگ دوڑ ہے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اور اپنے عزیز و اقربا کے لیے۔ لیکن ہے کوئی انسان دنیا کا کہ وہ ہمیشہ کی اس کی زندگی ہو؟ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، دنیا کے اندر کسی انسان کو اگر ہمیشہ کی زندگی ملنی ہوتی تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیارے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوتی۔ 63 برس کی زندگی میں وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور قرآن نے کہا اگر آپ دنیا سے جانے والے ہیں تو کیا آپ کے مخالفین ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہیں گے؟ یہ 4 چیزیں انسان چاہتا ہے، کیا؟ کہ میرے لیے جوانی ہمیشہ کی جوانی ہو
اور انسان چاہتا ہے کہ میرے لیے خوشیاں ہمیشہ کی خوشیاں ہوں، انسان چاہتا ہے کہ میرے لیے صحت ہمیشہ کی صحت ہو، انسان چاہتا ہے میرے لیے بڑی لمبی زندگی ہو اور میں لمبی زندگی کو پاؤں، لیکن یہ دنیا کے اندر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی خوشی، جوانی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ انشاءاللہ مجھے بھی ملے گی اور آپ کو بھی ملے گی، جب ہم اپنے اصلی گھر کے اندر جس کو جنت کہا جاتا ہے، اور جب وہاں پر پہنچیں گے تو پھر اعلان ہوگا، جنت والو آج کے بعد تم نے جوان رہنا۔ 33 برس کا کڑیل جوان جو ہوتا ہے جنتی، اس جوانی کے اس زمانے والی عمر پائے گا، اور کہا جائے گا، اعلان ہوگا کہ جنت والو آج کے بعد تمہارے اوپر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، خضاب لگانے کی تمہیں کوئی ضرورت، بالوں کو رنگنے کی تمہیں کوئی ضرورت، تمہیں کوئی تانا نہیں دے گا کہ بابا جی ہو گئے۔ اب بندے کو غصہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں بابا جی انجو ہو، بندے کو کہتے ہیں یار جو مرضی کہہ لے، یار یہ تو نہ کہے کہ میں بابا ہو گیا، حالانکہ بابا ہے۔ اور جب کوئی بابے کو کہہ دے کہ جوان ذرا ادھر ہو جاؤ تو اس طرح پھول جاتا ہے۔ یہ لفظ جوانی کا کتنا عمدہ لفظ ہے، آدمی نہ ہوتے ہوئے بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ کہا جائے، اور بڑھاپے کے لفظ کو انسان جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اعلان ہوگا کہ آج کے بعد تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان کرنے والا کہے گا کہ جنتیوں آج کے بعد تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، تم نے ہمیشہ کے لیے جوان رہنا ہے۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کہا اعلان ہوگا کہ جنتیوں یہ دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، یہ کوئی جیت ہار نہیں ہے، وہ جیت ہے جو وہاں جیتے گا، اور وہ ہار ہے جو وہاں پر ہار جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان ہوگا کیا کہ جنتیوں آج کے بعد تم نے ہمیشہ خوش رہنا ہے، تمہارے اوپر کبھی پریشانی نہیں آئے گی، اور تمہارے اوپر تمہارا پریشانیوں کے ساتھ کبھی بھی واسطہ نہیں پڑے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر جنت کے اندر اعلان ہوگا کیا کہ جنتیوں تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، کوئی شوگر وہاں پر تمہیں انسولین کی ضرورت ہو، یا بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ہو، یا کسٹرول کنٹرول کے اندر نہیں آ رہا ہے، یا فلاں تکلیف ہے، نہیں، تم نے ہمیشہ کے لیے صحت کے اندر رہنا ہے۔ آج کے بعد تمہارے لیے کوئی بیماری نہیں ہے، اور تمہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اعلان ہوگا کہ جنتیوں موت پر موت طاری ہو جاتی ہے، موت پر موت کو وارد کر دیا جاتا ہے، اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جنت والوں آج کے بعد تمہارے لیے موت نہیں آئے گی۔ یہ موت کا تعلق اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، اور آخرت کے ساتھ موت کا تعلق نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو کتنے ہمارے قریبی ہیں، کتنے ہمارے دوست ہیں، کتنے ہمارے بزرگ ہیں، کتنے ہمارے والدین ہیں، اور کتنے ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم نے خود ان کو اٹھایا اور قبرستان میں پہنچائے، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ایک دن آئے گا ہم نے بھی چلا جانا ہے۔ کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہے گا، اور اس وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ وقت کب وہ وقت آ جائے۔ ذرا تھوڑا سا پیچھے جمعے ہم اسی طرح جمعے میں تھے، الحمدللہ بہت سارے میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ سارے جمعے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہ جمعہ تھا۔ اب کوئی کہے جی وہ جمعہ واپس آ جائے، پیچھے والا، یعنی وہ حالات سارے کے سارے واپس آ جائیں، جو ہمارے عزیز تھے، جو رشتہ دار تھے، جو معاملات تھے، جو ہماری خواہشیں تھیں، جو ہمارے سلسلے تھے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ گئے ہوئے دنوں کو کوئی واپس لا سکے، اور گئے ہوئے حالات کو کوئی آدمی واپس لا سکے۔ ہمارے پڑوسی، ہمارے بھائی، ہمارے دوست چودھری منیر صاحب 2-3 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک دن پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک، اس دن بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، جس دن ان کے ساتھ حادثہ پیش ہوا، صبح کے وقت میں ان کو دیکھا کہ وہ کام کاج کے لیے جا رہے تھے، اور میں بھی نکل رہا تھا۔ اور پھر اس انتخابات کے سلسلے کے اندر 2-3 دن پہلے جو دھماکے پیش ہوئے، جس کے اندر 30 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے،
کوئی کہے گا کہ وہ دن واپس آ جائیں، تو کیا اس کے کہنے کے ساتھ وہ دن واپس آ جائیں گے؟ یہ دنیا کی زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ جانے والوں کے لیے آخرت کو اچھا کر دے، اور اللہ ہمیں اپنی فکر نصیب فرما دے کہ ہم اس طرح متوجہ ہوں۔ یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ کوئی ہمیشہ کا ساز و سامان نہیں ہے، یہ تو عارضی ایک برتنے کی چیز ہے۔ یہ غم اور خوشیاں دونوں کا مجموعہ ہیں۔ اللہ غموں اور پریشانیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ ہمیں جینا نصیب فرمائے۔ لیکن اس دھوکے کے اندر مت پڑنا کہ یہ خوشی ہے تو بس ہمیشہ خوشی رہے گی۔ اول تو ہم نے جن چیزوں کو خوشی سمجھ لیا وہ بعض دفعہ حقیقت کے اندر وہ خوشی ہوتی بھی نہیں ہے، اور اگر حقیقت کے اندر خوشی ہے تو ایک وقت تک کے لیے ہے۔ قرآن مجید نے جو تلاوت شدہ آیات مبارکہ ہے، ان آیات مبارکہ کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ آج کل ہم جو خوشی اور غمی کا تعلق اس چیز کے ساتھ لگاتے ہیں، کیا جیت اور ہار جو ہے، جیتنے والا خوشی والا ہے اور ہار والا جو غمی کے اندر ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے کہ کل قیامت کے دن ہار اور جیت کا فیصلہ کس طرح ہوگا۔ قرآن نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً، اور اس طرح خاک اور مٹی کو بنا کر جس طرح خاک اور مٹی اڑتی ہے، اس طرح آسمان کو اڑا دیا جائے گا اور پھٹ جائے گا، اور اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وہ کیا واقعہ ہوگی؟ اس کا نام قیامت ہے۔ اور پھر جب وہ غبار ہٹیں گے اور وہ دن جو ہے، پھر اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو فیصلے والے وقت کے اندر قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ کہے گا دیکھو جی یہ میرا رزلٹ آ گیا ہے، میرے کینڈیڈیٹ کا یہ رزلٹ آ گیا، میری پارٹی کا یہ رزلٹ آ گیا۔ آج اب دنیا کے اندر کہتے ہیں نا، آخرت کے اندر بندہ اپنے رزلٹ کا اعلان کرے گا، کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ یہ میرا رزلٹ ہے، اس رزلٹ کو پڑھ لو، اس کے اندر کیا ہے، اور میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ کے اندر دیا گیا ہے۔ تو کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے یقین تھا یہ یوم الحساب موجود ہے، ایک دن آئے گا اور یہ فیصلہ آئے گا، اور مجھے یقین تھا وہ فیصلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو زندگی وہ راضی ہوگا، یعنی من پسند زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اس کو ہم اس من پسند زندگی کے ساتھ اس کو خوش کر دیں گے، فی جنت عالیہ، عالی شان باغات اور محل ہوں گے جو اس کا ٹھکانہ ہے، قطوفہا دانیہ، اور وہاں پھل اور میوہ جات لٹکے ہوئے ہوں گے۔ آدمی جب چاہے گا تو اس کے لیے مشقت نہیں ہوگی، ہاتھ کرے گا اور اس کے ہاتھ کے اندر آ جائیں گے، اور کہا جائے گا کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اور مزے کے ساتھ، جس طرح کہ تم نے دنیا کی زندگی پہلے دنوں کے اندر تم نے جو اچھے کام کیے تھے، ان کاموں کا یہ رزلٹ ہے آج جو تمہیں مل رہا ہے۔ مزے کے ساتھ اب زندگی گزارو، من پسند زندگی ہے، اور اونچے محلات ہیں، اور کھانے کے لیے تمہارے پاس میوہ جات ہیں جو بالکل تمہارے قریب ہیں۔ یہ کامیابی ہے حقیقی لحاظ سے جب کسی انسان کو یہ کامیابی ملے گی۔ تو پھر کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر وہ کہے گا ہائے کاش لم اوت کتابیہ، ہائے کاش یہ نتیجہ اور ہی نہ ہوتا، ہائے کاش یہ نتیجہ اسی طرح چلتا، یہ سلسلہ دنیا کا چلتا رہتا۔ اس لیے کہ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، کوئی مال کام نہیں آیا، میں نے لگا دیا تھا اور بڑی محنت کی، اور میرا بڑا روب تھا اور دبدبہ تھا، اور میری کوئی سلطنت اور وہ میرا دبدبہ بھی میرے کچھ کام نہیں آیا ہے۔ اور پھر جہاں کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلہ، اس کو زنجیروں میں جھگڑو،
اس کو گھسیٹو اور اس کو پکڑ کر دوزخ کے گڑھے کے اندر پھینک دو۔ یہ ہے ناکامی حقیقی، اور یہ ہے ہمیشہ کی ناکامی، جس کا نقشہ قرآن مجید سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا ہے۔ جیت بلا کس چیز کی ہے؟ جیت تب ہے جب آپس کے اندر محبت ہوگی۔ جیت محبت کی ہے، جیت عمدہ اخلاق کی ہے، اور جیت بڑے ظرف کی ہے، اور جیت دل اور گردے کی ہے۔ اور شکست کس چیز کا نام ہے؟ نفرت کی شکست ہے، اور آپس کی دشمنیوں کی شکست ہے، اور آپس کے اندر گالی گلوچ کی شکست ہے، اور آپس کا جو بدخلقی ہے اس کی شکست ہے۔ اس کو ہم نے شکست دینی ہے اور اس کو شکست سمجھنا ہے، وگرنہ یہ دنیا کا یہ سلسلہ یہ ایک عارضی ہے۔ جس کو ملی اللہ اس کو مبارک دے، اور جس کو تکلیف آئی اللہ اس کو بردباری اور برداشت دے۔ اس کو حوصلہ اس طریقے کے ساتھ چلیں کہ حقیقی کامیابی ملے تو یہ خوشی ہے، اور اس کو اس طریقے کے ساتھ ان چیزوں سے ہم نے شکست دینی ہے تو یہ حقیقی شکست ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو، اللہ تعالی ہم کو اور آنے والے دنوں کو ہمارے لیے بہتر بنائے، جھگڑوں سے، نفرتوں سے، اور آپس کی دشمنیوں سے، اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے، اور دھرنوں سے، اور جلوسوں سے، اور رستوں کو بلاک کرنے سے اللہ تعالیٰ قوم کو بچا لے۔ خوش دلی کے ساتھ جن کی شکست ہے اس کو قبول کریں، اور ان کے حق میں دعا کریں۔ جو جیتے ہیں اللہ ان کو بہتر اور اچھے اور ملک اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے دے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ ہمیشہ کی کامیابی جو آخرت کی ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور ہمیشہ کی ناکامی جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، اس ناکامی سے بچا لے اور ہمیشہ کی خوشی دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا فرما لیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ ہمارے بھائی اور مسجد کے پڑوسی چودھری منیر صاحب، ان کا 2 دن پہلے انتقال ہوا۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے سارے پسماندگان اللہ تعالیٰ ان کو صبر نصیب فرمائے، اس پر اجر نصیب فرمائے۔ انتخابات کے بعد اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سیاسی لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کامیاب لوگ ہیں ان کے لیے مبارک، اور ناکام لوگ خوش دلی کے ساتھ ان کی اس کامیابی کو قبول کریں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح ووٹوں سے ایک دوسرے کو شکست دی، اس طرح بدخلقی کو، بد نظمی کو اور دشمنیوں کو، اور اس طرح آپس کے جھگڑوں کو شکست دینی ہے۔ آپس کے اندر محبت، الفت اور بھائی چارے کے ساتھ ملک کی بہتری، اچھائی اور ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ ان رہنماؤں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ ہماری جمعے کی حاضری قبول فرما. اللہ ہمارا مسجد میں آنا اور جمعہ ادا کرنا قبول فرما. ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. گھر میں ہیں یا ہسپتالوں میں، بزرگ ہیں یا جوان، مرد ہیں یا عورتیں، پاکستان میں ہیں یا باہر، اللہ جتنے مریض ہیں جس بیماری کے اندر ہیں، کینسر کی موذی بیماری ہے یا کوئی اور تکلیف ہے، اللہ ہمارے مریضوں کو ساری بیماریوں سے صحت کاملہ نصیب فرمائے. ہر ناگہانی تکلیف، بیماری اور وبا سے اللہ بچا لیجیے. اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما. ہمارے والدین، بہن بھائی، دوست احباب، اہل محلہ، مسجد کے ساتھی، مرد و زن، اے اللہ تمام مسلمان مغفرت فرما دیجیے. بھائی منیر صاحب، اے اللہ ان کی مغفرت فرما. زندگی بھر کی ساری نیکیاں قبول فرما. لغزیں درگزر فرما. اے اللہ ان کے بچوں کو، بچیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ اس غم والی گھڑی کے اندر ان کو صبر نصیب فرما. بھائیوں کو صبر نصیب فرما. عزیز و اقربا اہل خانہ کو صبر نصیب فرما. اے اللہ اس پر اجر بھی نصیب فرمائی. ناگہانی موت سے، بیماری سے، حادثے سے، پریشانی سے اللہ بچا لیجیے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. یہ آنے والے دن ہمارے لیے، ملک کے لیے بہتر بنا دیجیے. اللہ بڑا وقت گزر گیا 14 کے بعد. کبھی یہ نعرہ سنتے تھے کہ پنکچر ہے، اور کبھی نعرہ آتا تھا سلیکٹڈ ہے. اب یہ ختم ہو جائے، آپس کے اندر محبت پیدا ہو جائے. اے اللہ مل جل کر جن کے لیے اختیار ہے ان کے لیے اللہ ان کو طاقت دی جائے تاکہ ملک، قوم، ملت کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. اے اللہ ان کو اچھے کام کرنے کی، اے اللہ ان کو اعلیٰ کامیابی نصیب فرمانا اچھے کاموں کے اندر. اے اللہ ہر نفرت سے، جھگڑے سے اے اللہ بچا لینا. اچھے اخلاق، اچھے کردار جو جمہوریت کا خاصہ ہے، اے اللہ وہ حقیقی روح ہے آپس کی محبت. کامیابی اور ناکامی کو ماننا، اے اللہ یہ نصیب فرمائیے ہمارے رہنماؤں کو، جماعتوں کو، قائدین کو. آپس کے اندر محبت، الفت کے ساتھ قوم، ملک، ملت کی خدمت کرنے کی اے اللہ اعلیٰ اور اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے. ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما. بچے بچیاں جو تعلیم میں ہیں اللہ ان کو کامیاب فرما. فارغ ہوئے رزق کا اے اللہ بہترین انتظام فرما. شادیوں کے معاملات ہیں والدین کے لیے اللہ جو یہ پریشانی ہے غیبی مدد کے ساتھ خوشیوں والی جگہ کا اے اللہ انتظام فرمائیے.
اللہ بچوں اور بچیوں کے مسئلے میں خوشیوں والی جگہ کا اے اللہ انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ جینا نصیب فرمائی۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔